الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وسلم نبیا ورسولا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا قرآن و سنت کی روشنی میں اظہار کرنے کی اور اس کے فیضان سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بندوں میں سے بے شمار حسائل والے، عمدہ عادات والے، بڑی جرت والے، بڑے حوصلے والے، بڑے دلیر، بڑے نڈر اور بڑے مخلص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ سے پہلے 39 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ جب آئے تو 40 کا عدد مکمل ہوا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا اس سے پہلے مسلمانوں کے حالات بڑے نازک تھے۔ نبی علیہ السلام کے گھر کا اگر کوئی شخص پتہ بتاتا اجنبی بندے کو تو پتہ بتانے والے کو بھی کفار مکہ مارتے تھے۔ اسلام قبول کرنا یہ تو بڑی آگے کی بات تھی، صرف نبی علیہ السلام کے گھر کا کسی اجنبی بندے کو ایڈریس بتانا، اس پر بھی کفار غصہ کرتے تھے۔ اتنی ان کو دشمنی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اسلام کے بہت بڑے معاذ اللہ دشمن بن چکے تھے جو کفار مکہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی حالات کے اندر کہ جب لوگ اتنا مسلمانوں کے اوپر تشدد کرتے تھے تو مسلمان چھپے چھپے رہتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار برملا نہیں کرتے تھے، چھپ چھپ کر اپنی عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تو آپ اتنے دلیر، اتنے نڈر اور اتنے بہادر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم سچے ہیں نا، تو پھر عبادت ہم چھپ کر کیوں کریں گے، ہم تو اعلانیہ کریں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ظاہر ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اب پہلے 39 کے ہوتے ہوئے ان پیروکار کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے کافی نہیں کہا، ان میں بڑے بڑے اخلاص والے، بڑے بڑے حوصلے والے، بڑی بڑی جرت والے، بڑی بڑی استقامت والے صحابہ تھے، جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
حضرت امیر حمزہ جیسے دلیر بندے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ انفرادی شان عطا فرمائی ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو پھر فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے پیروکار نبی علیہ السلام کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں اسلام قبول کر کے حاضری دیتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تفسیر صراط الجنان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کے تحت آپ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق ہے۔ یہ آیت یا ایہا النبی حسبک اللہ، اور اس کے اندر ہی اللہ نے اپنی کفایت کا اور مومنین کی کفایت کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہیں، قرآن میں ان کی شان کا ذکر سنا آپ نے، اب دیکھنا آسمانی دیگر کتب کے اندر بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کتاب ہے فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے، بہت زبردست ہے، شان فاروق اعظم کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 40 پر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانوں میں فاروق، قرآن میں آپ کی شان، آسمان میں آپ کے لقب کے تذکرے۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں کے اوپر نام فاروق۔ انجیل میں آپ کا نام کافی، اور تورات میں منطق الحق، اور جنت میں سراج ہے۔ سبحان اللہ، جہاں بھی دیکھو، آسمانی کتابوں میں دیکھو، آسمان میں دیکھو، جنت میں دیکھو، ہر جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو شانیں ہی بڑی عطا فرمائی ہے۔ ان کا ہر جگہ پر عزت و اکرام کے ساتھ چرچا دیکھنے کو ملتا ہے۔ قیامت کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فیضان فاروق اعظم کے صفحہ نمبر 46 پر حدیث پاک ہے، ریاض الندرہ کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے اپنا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، قیامت میں اس طرح ندا آئے گی، قیامت میں یوں ندا آئے گی، عمر فاروق کہاں ہیں؟ چنانچہ انہیں حاضر کیا جائے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا، اے ابو حفص تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ، وہ قیامت جس میں ہر بندہ ڈر رہا ہوگا، پتہ نہیں آج بچتا ہوں نہیں بچتا، پھنستا ہوں نکلتا ہوں، جنت ملتی ہے جہنم ملتی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن حضرت عمر کے لیے ندا لگائی جائے گی کہ حضرت عمر کہاں ہیں؟ جب آپ آئیں گے تو پھر ان کو فرشتے نہیں، پھر ان کو امام الانبیاء نہیں، بلکہ خود رب ذوالجلال، حالانکہ عزت والے فرشتے اگر مبارک دیں یہ بھی شان تھوڑی نہیں، اور پھر امام الانبیاء اگر مبارک دیں یہ شان اس سے کئی درجے اونچی ہے، لیکن خود رب ذوالجلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دے گا قیامت کے دن۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، چاہو تو اسے پڑھ لو یا نہ پڑھو، کیونکہ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، قیامت کے دن بھی آپ کی انفرادی شان ہے، اللہ کی طرف سے مبارک مل رہی ہے، اور پھر آپ کو باقاعدہ نامہ اعمال کے لحاظ سے
آپ کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو، ہم نے آپ کی بخشش تو فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی عظیم کتاب المستند پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب، اس کے صفحہ نمبر 120 پر ہے، اور یہ حدیث پاک طبرانی کے لحاظ سے ہے، مجمع الزوائد کے لحاظ سے ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک عمر بن خطاب اسلام کے لیے مضبوط قلعہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے لیے مضبوط قلعہ تھے۔ مضبوط قلعہ، جو مضبوط قلعہ ہوتا ہے وہاں کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہاں سے کچھ چرا لے۔ جو مضبوط قلعہ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے خائف نہیں ہوتے، کیونکہ مضبوط قلعے میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اسلام والوں کی طرف کوئی نقصان پہنچا سکے یا پھر اسلام والوں کو ہلکا سمجھ سکے۔ حضرت عمر اسلام کے لیے مضبوط قلعہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت عمر جب مضبوط قلعہ تھے تو جنگیں تو ہوئیں، اس کے باوجود کفر نے اپنی کوششیں تو کی، ہاں کوششیں کی، لیکن کفر دن بدن، جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دن بدن کفر کمزور ہوتا گیا، اور اسلام کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اور اسلام کو مسلمان ملتے گئے، اور اس کی جو زمینیں ہیں یہ بڑھتی گئیں، اور کفر کا دم گھٹنے لگا۔ بالآخر خانہ کعبہ کے اندر بھی جو بت تھے ان کو بھی باہر نکالا گیا۔ تو اسلام کے لیے حضرت عمر مضبوط قلعہ تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں کوئی داخل ہوتا تھا اور نکلتا نہیں تھا۔ جب عمر وفات پا گئے تو اسلام میں سوراخ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی گھر کا اگر کوئی سیانہ بندہ، کام والا بندہ، سمجھدار بندہ، سب کی فکروں والا بندہ، سب کے ساتھ میل جول رکھنے والا بندہ، سنجیدہ بندہ، حوصلے والا، صبر والا، جب کسی خاندان کا فوت ہو جاتا ہے تو اس خاندان کے اندر ایک سوراخ پڑ جاتا ہے، ایک خلا پڑ جاتا ہے، ایک کمی آ جاتا ہے، ایک رخنہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے جانے سے پیچھے والوں کو اس کمی کا احساس بارہا ہوتا رہتا ہے۔ کسی کا نقصان ایک خاندان کو محسوس ہوتا ہے، کسی کا ایک گاؤں کو، کسی کا ایک محلے کو، ایک شہر کو، کسی کا ایک ملک کو، اس کے جانے سے یہ کمی آئی، یہ کمی آئی۔ لیکن حضرت عمر کے جانے سے اسلام میں سراغ پڑ گیا۔ اللہ، اسلام میں جو خدمات آپ کی ہیں اب دوسرا عمر کوئی نہیں ملتا، اس لیے اسلام میں سراغ پڑ گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے لحاظ سے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اس میں کوئی چیز نکلتی ہے اور داخل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب بھی وہ کسی راستے پر صحابہ کی رہنمائی کرتے ہوئے چلے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تجویز پیش کی، ادھر جنگ کرنے جانا ہے، ادھر مسجد بنا لو، اس جگہ یہ معاملہ کر لو، فرمایا جو بھی انہوں نے آگے لگ کے ہمیں مشورہ دیا ہے، ہم نے اس راستے میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے آسان ہی پایا ہے اس معاملے کو، یعنی اللہ کی مدد آ جاتی تھی۔ بڑے دور اندیش تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کرو۔ سبحان اللہ۔ زیادتی اور کمی کے درمیان امتیاز ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میری حسرت ہے یہ دیکھنا، جو قدر والے لوگ ہوتے ہیں وہ قدر جانتے ہیں باصلاحیت لوگوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود بڑے مقام والے ہیں، صحابہ کے اندر مفتی کا درجہ رکھنے والے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ میری حسرت ہے اللہ کی قسم کیا کہ میں اس جیسے مرد خدا کی مرتے دم تک نوکری کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کالے کالے حضرت عمر کو بھونکنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیا جانے کہ ان کی شان کیا ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو پوچھا جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جس بندے کے لیے اتنی محبت کریں کہ وہ کہتے ہیں میری حسرت ہے کہ میں ان کی ساری زندگی نوکری کرتا، تو جو ان کے خلاف کوئی محاذ گرم کرے تو پھر وہ کس طرح صحابہ کے عقائد پر ہے یا ان کی سوچ پر ہے یا ان کے نظریات پر ہے۔ الحمدللہ اہل سنت ہی اہل بیت کا بھی حقیقی معنوں میں ادب کرتے ہیں، اور اہل سنت ہی حقیقی معنوں میں صحابہ اکرام کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہ توفیق ملی ہے کہ ہمارا سینہ حضرت عمر کی شان سن کے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور حضرت حسنین کریمین کی شان سن کے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو کہ المستند کے اندر ہی صفحہ نمبر 120 پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مجالس کو نبی پر درود اور عمر بن خطاب کے ذکر سے سجایا کرو۔ سبحان اللہ، ہم سجا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے، آج یہ حدیث سن لو اور آپ بھی ذکر ان کا شروع کر دو تاکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو سکے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تحقیق یہ تھی عمر علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے صحابہ کی تحقیق یہ تھی کہ حضرت عمر کے جانے کے ساتھ چلے گئے۔ پھر آپ ہی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور عمر کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا مجھے 1 سال کے عمل سے زیادہ پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحبت کسی ولی اللہ کی مل جانا یہ 1 صدی یعنی 100 سال کی بے ریا عبادت سے بندے کو اونچا مقام دے دیتی ہے۔ اللہ کے ولی کی صحبت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو کتنا پسند کرتے تھے صحابہ اکرام۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ایک بڑی ہی صحیح حدیث مستدرک للحاکم کے اندر المستند کے صفحہ نمبر 121 پر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ نبی آ نہیں سکتا، اگر آنا ہوتا تو حضرت عمر کے اندر ساری وہ خوبیاں موجود تھی جو ایک نبی میں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، یہ مرآت المناجی کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 319 پر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدوی کو پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھا تو فرمایا غالباً اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یعنی ایک بدو پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے اس کے مرثیہ میں 7 شعر بھی کہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر نے ابھی اس سے پوچھا نہیں، خود ہی اس کی خبر دے رہے ہیں کہ غالباً اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کے لیے اس نے 7 شعر بھی کہے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں
اس کے اشعار سنا دوں؟ یعنی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر تم کہو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے میں وہ شعر تمہیں سنا دوں۔ اتنے میں وہ بدوی اتر آیا تو پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہاں سے آیا؟ بولا اس پہاڑ کی چوٹی پر امانت رکھ کر۔ پوچھا کیا امانت؟ بولا اپنا بیٹا دفن کر کے۔ فرمایا اپنے مرثیے کے ساتھ شعر سنا جو تو نے کہے ہیں۔ وہ بولا اے امیر المومنین وہ شعر تو میں نے ابھی دل میں سوچے ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ پھر اس نے 7 شعر سنا دیے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ نے اس بدو کو پہاڑ سے نیچے اترتے دیکھا تو وہ بات جو وہ عمل کر کے آیا تھا آپ نے وہی بھی بتا دیا کہ یہ کام ہوا ہے، اس کا بیٹا فوت ہوا ہے تو یہ دفن کر کے آ رہا ہے، اور جو دل میں سوچے ہوئے اشعار تھے ابھی اس نے زبان پر نہیں لائے تو وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیے۔ تو یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شانیں نہیں ہم بیان کریں گے، آپ کا پیغام بھی آپ تک پہنچائیں گے سامعین، تاکہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار و نظریات کو بھی اپنائیں۔ سنن دارمی کے اندر ہدیۃ الفقیر کے صفحہ نمبر 77 پر ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں عالم کا پھسل جانا، منافق کا قرآن پڑھ کر بحث کرنا اور گمراہ حکمرانوں کے فیصلے اسلام کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسلام کے لیے مضبوط قلعہ تھے تو اسلام کو مضبوط رکھنا کیسے ہے؟ اس کے لیے عالم پھسلے نہ۔ عالم پھسلتا کیسے ہے؟ جب عالم دین میں اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ اگر شروع سے جو دین چلتا آ رہا ہے، جو سابقین کا دین ہے، جو صحابہ کا دین ہے، جو تبع تابعین کا، جو ائمہ دین کا، مجتہدین کا دین ہے، اگر اس کے پیچھے پیچھے اپنے افکار کو لے کر چلے تو پھر درست رہتا ہے۔ اگر اپنی مرضیاں شروع کر دے تو پھر دین کے اندر عالم کی پھسلن اسلام کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور پھر منافق کا قرآن پڑھ کے، آپ دیکھنا کہ منافق کا قرآن پڑھ کے، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے خلاف مختلف نظریات رکھتے ہیں، تو جب وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کا بحث کرنا یہ بھی اسلام کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ بھولے بالے مسلمانوں کو قرآن دکھا دکھا کر اپنے غلط نظریات کا حامل بنانا چاہتے ہیں۔ اور گمراہ حکمرانوں کے فیصلے، کیونکہ حکمرانوں کا فیصلہ قوم کے اوپر بڑے اثرات رکھتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 6 جلد کے صفحہ نمبر 113 پر ہے، دعوت اسلامی سوشل میڈیا پوسٹ سے میں نے اس کو پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہوں میں بے دھڑک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچو، ورنہ تمہیں بھی ان کی گندگی لگ جائے گی۔ بے نمازی کے پاس بیٹھو گے تو جب وہ نماز کے ٹائم اپنے کام میں لگا رہے گا تو آپ پر اس کا اثر پڑے گا۔ شرابی کے پاس بیٹھو گے آپ پر بھی اس کا برائی کا اثر، اس کی بری عادت کا اثر پڑے گا۔ والدین کے گستاخ کے پاس بیٹھو گے آپ پر بھی اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ اس لیے اپنی صحبت کو اچھا رکھیں، صالحین کے پاس بیٹھیں جہاں سے خوشبو آئے گی، نیکی ہی نیکی ملے گی۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی بھی تبلیغ فرما کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور نصیحت ہے، آپ فرماتے ہیں اس قوم میں کوئی بلائی نہیں جو نصیحت نہیں کرتی، اور اس قوم میں بھی کوئی بلائی نہیں جو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ یعنی اس میں بھی کوئی بلائی نہیں جو نصیحت نہیں کرتی، اور پھر اس میں بھی کوئی بلائی نہیں جو نصیحت سن کر اس کو پسند نہیں کرتے، نصیحت کرنے والے کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز پر نور پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ ویسے ہی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں دن رات 70,000 فرشتے دن کو اور رات کو اور آتے رہتے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے ساتھ محبت تھی، اللہ پاک ہمیں اس کا ایک قطرہ عطا فرما دے، اس قطرے کا کروڑواں حصہ عطا فرما دے، تاکہ ہم سچے پکے اسلام والے بن جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔